کہ ان کے ہاتھوں سے ملے بس جام و مینا چاہیے، ان کے ہاتھوں سے ملے بس جام و مینا چاہیے، ان کے ہاتھوں سے ملے بس جام و مینا چاہیے۔ ارے عطر میں کیا ہے، ہمیں ان کا پسینہ چاہیے۔ ہم کو لندن اور پیرس کے سفر سے کیا غرض، ہم مسلمان ہیں، ہم کو بس مکہ مدینہ چاہیے۔ تو آئیے حضرات، اب میں آپ کی سماعتوں کے حوالے اس عظیم المرتبہ شخصیت کو کرنا چاہتا ہوں، یقین جانیے جن کا آپ کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، ارے پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو آئیے میرے دوستو، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت، ایک ایسے موقر استاذ جن کے سامنے روزانہ ہزاروں طلبہ، ہزاروں طالبان علوم نبوت بیٹھ کر علم کا، ادب کا، تربیت کا سبق لیتے ہیں، ہمیشہ قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کے درمیان رہنے والی وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہمارے سامنے رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ آئیے حضرات، ایک شعر پڑھتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں کہ سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، ارے ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ اور علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے، اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے انہیں، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ ہندوستان کے قطب دال حضرت عارف باللہ قاری سید صدیق احمد صاحب بادوی علیہ الرحمہ کے صاحبزادے جناب حضرت مولانا قاری سید حبیب احمد صاحب بادوی مدد ذل العالی آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ولا تفسد الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگوں دوستو، میں نے آپ کے سامنے چند آیات اور ایک حدیث رسول تلاوت کی ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی بات
عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے کام کی مفید بات کہلائے جو ہم سب کے لیے مفید ہو، کارآمد ہو۔ میں تھوڑا سا وقت لے کر کے ہی رخصت ہوں گا، کیونکہ ہم سب کو انتظار ہے ان بڑے واعظین کا، علماء کرام کا، جو باہر دور دور سے تشریف لائے ہیں۔ یقیناً ہم سب ان کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جلسے کا وقت کافی ہو گیا، جلسہ مغرب بعد ہی شروع ہونا چاہیے۔ والد صاحب فرماتے تھے جلسہ مغرب بعد شروع کرو اور دل جمعی کے ساتھ دین کی بات سن لی جائے، اس کے بعد پھر نماز کے بعد کھانا یا نماز سے پہلے کھانا، یہ صورت میں مجلس کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور دیر لگانے میں مجلس میں افراتفری ہوتی ہے، بے وقاتی ہوتی ہے، اور ایسی صورتحال بن جاتی ہے جو ہماری دینی مجلسوں کے خلاف ہے۔ دینی مجلسوں کا ایک خاص انداز، ایک خاص وقار ہے۔ تمام طرح سے اس انداز وقار کو جب باقی رکھا جائے تو وہ مجلسیں بابرکت ہوتی ہیں، اور شیطان کے وساوس سے اور شیطان کے اندر داخل ہونے سے وہ محفوظ رہتی ہیں۔ ورنہ شیطان تو یہ کوشش ہی کیا کرتا ہے کہ عمل ہونے نہ پائے، اور اگر کوئی عمل ہو جائے تو شیطان اس عمل کے ضائع کرنے میں پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، مومن کو جس طریقے سے دنیا کے امور میں، معاملات میں، حوائج میں، انتظامات میں مومن کا دل حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، دنیا کی طرف لپکتا ہے، اس کے نفع کی تلاش کرتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ مومن کو تو ضرورت آخرت کی ہے، ایمان کے بنانے کی ہے، اعمال پر محافظت کی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی ہے۔ جب ایسا کوئی موقع ہے جس میں یہ زندگی ہمیں ملے، یہ سلیقہ ملے، اخروی زندگی کی کامیاب بنانے کی آوازیں لگے، صدائیں لگے، موقع لگے، تو پھر مومن کا تو اشتیاق بڑھنا ہی چاہیے۔ کم از کم دنیا والے معاملات سے تو اس کا معاملہ دینی امور میں آگے ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ایمانی اور ایمان کا اور دیانت کا تقاضا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے ایسی آوازوں پہ، ایسے مواقع ہاتھ سے جانے دیے، اور جب ایسی آواز لگی ہم نے اس پہ انحراف کیا، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کی توجہ نہیں کی، عظمت اہمیت نہیں دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ سے اس کا سوال ہوگا کہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ تم کو یہ بات، دین کی علوم حاصل ہو سکتے تھے، دینی بات پہنچ سکتی تھی، تم نے سن کر کے دنیاوی پیغام کے برابر اس کو اہمیت اور عظمت نہیں دی۔ تب اس وقت بزرگوں دوستوں ہم کو اپنے افسوس کے ہاتھ ملنے پڑیں گے۔ تو یہ تمام دینی مجالس حجت لک اور حجت علی، یا تو ہمارے نفع کے لیے ہے، اور اگر ہم نے ان سے صرف نظری کی اور اس کو اہمیت نہ دی تو پھر ہمارے خلاف حجت ہوں گی۔ جس طریقے سے ہمارے تمام اعمال کی گواہی ہمارے اعضاء دیں گے، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے مواقع میں ہماری حجت کے لیے، اتمام حجت کے لیے ایسے احوال پیش کریں گے کہ ہم اس جگہ جگہ سے یہ بات ملے گی، اے بندے فلاں موقع پر تیرے پاس دین کی آواز آئی تھی، دین کی بات سنانے والے آئے تھے، اور دین سے استفادہ کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن تو نے اسے انحراف کیا اور تو نے اس سے صرف نظری کی، نظر پھیر لی۔ تو بزرگوں دوستو، مومن کا ہر عمل آخرت پر ہوتا ہے۔ مومن میری زندگی کا حاصل تیدی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مومن کے ہر نقل حرکت تو آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ القیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت، مومن چالاک وہ ہے اپنے ہر عمل کو اس کے نحس سے کر کے اور اپنے آخرت کے واسطے ذخیرہ بنا لے۔ تو
تو جنہوں نے یہ انتظامات کیے انہوں نے اپنا حق ادا کر لیا. اہل بستی نے اور اپنے گویا کہ اللہ نے ان کو حیثیت و مقام دی. ان کے اندر ایک جائزہ جذبہ پیدا ہوا, داعیہ پیدا ہوا کہ ہم کو دینی بڑی مجلس کا انعقاد کرنا ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں 3 مہینے سے یہ احباب اور یہ بچے جو جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, اب بات وہی ہے. اللہ جب صلاحیت دے تو آدمی تمنا کرے کہ میرا مال, میری صلاحیت دین کے واسطے بھی صرف ہو جائے, اس کی کوشش کرے, دل میں چاہے, تب اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ورنہ دنیا میں تو کتنے لوگ کتنے مال اسباب کے مالک ہو کر کے اپنے تمام زندگی کے تمام پلاننگ اور تمام خواہشات بغیر پورے کیے ہوئے اور ایک زندگی کا بڑا جھگڑا اور بڑا ذخیرہ بنا کے چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے دل میں نیت نہیں کی ہوتی کہ میرا مال, میرا اسباب, میری کمائی دین میں بھی لگ جائے, اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں لگ جائے, تمنا نہیں کی ہوتی, دل میں ارادہ نہیں کیا ہوتا, اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سے قبولیت نہیں ہوتی. ہماری نگاہوں میں ہم سب کے احوال میں خود ہی ایسے افراد سامنے آئیں گے کہ کیسے کیسے انہوں نے دنیا کمائی, کس کس جتن سے انہوں نے دنیا جوڑی, اور اس کے بعد اپنی دنیا کی بنانے سنوارنے میں اپنے خواہشات کے پلاننگ کی پورا کرنے میں لگے رہے, اور وہ خواہشات بھی نہیں پوری ہوئی اور ساری انتھک کمائی چھوڑ کے چلے گئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ, تم میں کون شخص ایسا ہے جس کے وارث کا مال اس کو زیادہ محبوب ہو اس کے مال سے زیادہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواب دیا لیس منا احد کیا مال وارثہ احب الیہ من مالہ, ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے یا رسول اللہ کہ اس کا مال, اس کے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو بنسبت اس کے مال کے. یقیناً اپنا مال اپنے کو زیادہ محبوب ہوتا ہے, اس نے اپنی گاڑی کمائی پسینے سے کمائی ہوتی ہے, انتھک کوششوں سے اس مال کو حاصل کیا ہوتا ہے. تو نفسی تقاضا اور انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے بنسبت وارث کے مال کے. صحابہ کرام نے جواب دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا, لوگوں کو نفع پہنچا دیا, غریبوں کی یتیموں کی خیر خبر گیری کر لی, کسی کے دکھ درد میں تم شریک ہو گئے, اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں تم نے صرف کر دیا, سمجھو وہی مال تمہارا ہے. وہ مال ہرگز تمہارا نہیں ہے جو تم نے جمع کر کے چھوڑ دیا, وہ یقیناً تمہارے وارث کا مال ہے. تو بزرگوں دوستو, یہ اپنے اندر دل میں نیت اور ارادے کی بات ہوتی ہے کہ میری ہمیشہ والی زندگی میں میری گاڑی کمائی لگے, میرے کام آئے. جب یہ ایسا ارادہ کرتا ہے, اس نیت سے آدمی کماتا ہے, اللہ برکتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں, اللہ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت مبارک نیت ہے کہ ہمارے بچوں نے, ہمارے احباب نے سوچا کہ نہیں بھائی اللہ نے حیثیت دی ہے تو ہم کچھ لوگوں کو بلائیں اور اپنے تئیں دین کی بات پہنچانے کے ہم ذریعہ اور سبب بن جائیں. شاید کہ کوئی کسی کے دل میں بات آ جائے, اتر جائے اور اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے, ہم سبب کے طور پر بھی شریک ہو جائیں, اس کی زندگی میں تبدیلی آئے, ان کے نسلوں میں تبدیلی آئے, اور اللہ ہم کو بھی قبول فرما لے. یہ تو بندے کا عمل بندے کی نیت کے ساتھ ہے, یہ نیت ہر ایک کو کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے انہوں نے جو نیت کی اور خرچ کیا, یقیناً اس میں اگر کوئی نام و نمود اور کوئی شہرت اور کوئی اس طرح کی دکھاوے کی چیز نہیں ہے, محض اللہ کے واسطے یقیناً کیا ہے انہوں نے, اللہ قبول فرمائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کوئی بات کا فائدہ نہ ہو. اللہ کے بزرگ, اللہ والے کہنے والے کہتے ہیں جن کے زندگی میں ان کے اعمال ہوتے ہیں, اس کے اعمال کے مقبولیت کی وجہ سے ان کے اقوال بھی مقبول ہوا کرتے ہیں. وہ اللہ والے ہوتے ہیں, کوئی بات کہتے ہیں اور یقیناً اتارنے والے دل میں اتار دیتے ہیں. تمام اکابر کے احوال میں یہی بات دیکھی گئی کہ اللہ کے ایک بندے نے ایک آواز لگائی اور ایسے دل میں تیر لگا کہ زندگی مڑ گئی, رخ پلٹ گیا, توبہ کی توفیق ہو گئی. وہیں سے آدمی اپنے اللہ کی راہ پہ چل دیے. بہت سے آوازیں ایسی ہیں
یقیناً ایسی مجلس سجانے والوں کو، ایسے خرچے کرنے والوں کو چالاکی ہوشیاری کے ساتھ یہی نیت کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ کے خاص بندوں کی علامتیں اور صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ رحمان کے بندے، عباد الرحمن، قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے کون ہیں؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا اللہ والے وہ ہیں جن کے چال سے اور ان کی ڈھال سے، ان کی اخلاق سے، ان کی اطوار سے، عادات سے، اعمال سے، اخلاق سے، ایک ایک نقل و فکر سے حتیٰ کہ ان کی سوچ و فکر سے وہ صفات ظاہر ہوتے ہوں جو اللہ والوں کی صفات ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں تمام طرح کے طبقے والوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ہر پارٹی والوں کا ایک آئیڈیل نمونہ ہوتا ہے، اور کبھی تو گھرانوں کے اعتبار سے مختلف نشانی علامتیں ہوتی ہیں، اطوار احوال علیحدہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کو بھی احوال ہے، اللہ والوں کی بھی صفات ہیں۔ ان صفات کو معلوم کرنے کے بعد آدمی کو ان صفات کو اپنانا چاہیے جس سے وہ اللہ والے شمار ہو۔ آج دنیا میں بڑے سے بڑے درجے والے ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے والے ان کے احوال کو اپناتے ہیں اور فخر سمجھتے ہیں، ہمارا شمار فلاں میں ہو جائے، ہمارا شمار فلاں میں ہو جائے۔ تو کیا ہمارے اندر یہ داعیہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسی صفات کو اپنائیں جو صفات قرآن میں اللہ والوں کی صفات بیان کی گئی ہے؟ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، صحیح معنوں میں رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، پست انداز سے چلتے ہیں، ان کی چال میں خضوع پایا جاتا ہے، ان کی چال میں مسکنت پائی جاتی ہے، پستی پائی جاتی ہے، معلوم ہوا چلنے کا انداز۔ اور بندے کا ایک ایک عمل مقبول بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو پیارا بھی ہو سکتا ہے، اور مردود بھی ہو سکتا ہے، نامقبول بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے وہ نحوست والا بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اب ایسی چال اختیار کرتے ہیں جس میں پستی ہو تو اس میں یہ تواضع کی صفت ہوتی ہے، اور تواضع صفت اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت مقبول ہے، بہت محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنی نقل و حرکت میں، اپنے اعمال میں تواضع اختیار کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنی پستی اختیار کرے گا، اپنے آپ کو عاجز اور کمزور ہیچ سمجھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہر موقع پر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ رفعت و بلندی عطا فرمائیں گے۔ آج ہم نے دنیا والوں کے طریقوں کو اپنایا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل ایسا کچھ اجاگر ہو، ہماری چال ڈھال ایسے انداز کی ہو، ہمارا لباس ایسے انداز کا ہو، مختلف اطوار سے ہم اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں، ہمارا یہ عمل ہے، ہمارا یہ اعتبار ہے، اپنے آپ کو ایک ایک نقل حرکت میں ہم بتانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تواضع کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جب تشریف فرما ہوتے تھے، ایک اعرابی آتا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا، وہ پہلے مرتبہ آیا ہوتا تو وہ غور سے دیکھتا کہ صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھل پل کر بیٹھے ہیں، نہ کوئی انداز ہے، نہ کوئی علیحدگی ہے، نہ مسند ہے، نہ تکیہ ہے، نہ گدے ہیں، نہ صوفے ہیں، کوئی انداز ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ آپ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آج ہم جماعت میں اپنے انداز کو نرالا بتانا چاہتے ہیں، کوئی کسی انداز کی بڑائی ہو تو اپنے عمل سے اپنے بڑائی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، کبھی تو چاہتا ہے کہ اپنے لباس میں ہم ایسا لباس اختیار کریں کہ لوگ ہم کو پہچان لیں، اور کسی کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو بتانے کی کہ وہ اپنے مکان میں وہ انداز طریقہ اختیار کرتا ہے کہ لوگ جان جائیں فلاں کا مکان یہ ہوگا۔ اور کبھی روز میں جب یہ صفت پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا جو بھوت سوال ہوتا ہے، اس کا جو نشہ سوال ہوتا ہے، تو آدمی ایک ایک عمل میں اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے، وہ عجب کبر کی صفت کو بنانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ سواری میں بھی ضرورت کو پس پش ڈال کر کے وہ سواری بناتا ہے، چاہے اس کے علاقے کے لائق وہ سواری ہو،
اس کے احوال اور اس کے دیہات کے لیے وہ سواری ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ایک بھوت سوار ہے، ایسی سواری لو جس سے موج دیکھے لوگ انگلی اٹھا کے کہے وہ سب میں نامور سواری ہو، سب میں اچھی ہو. تو یہ عجیب شوق ہوتا ہے، یہ نفس کی خوراک ہوتی ہے. جب نفس میں یہ صفات پیدا کی جاتی ہے تو آدمی ہمیشہ ہی پست اور ذلیل ہونا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیٹھے ہوتے، ایک اعرابی آتا، وہ کہتا ایکم محمد، بھائی تم بتاؤ تم میں محمد کون ہے، مجھ سے بات کرنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنا ہے. اندازہ لگائیے آج ہم کتنے دور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اطوار سے، ہم کتنے دور ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم آپ کے دامن میں رہیں گے اور ہم آپ کی شفاعت میں رہیں گے. ہمیں کون سی ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، ہم نے کون سی صفات اپنی زندگی میں اتاری ہوئی ہے. آج اب اس درجے کے ہمارے اندر یہ بات پہنچی ہے جس کی وجہ سے اپنے عجب اور کبر کی وجہ سے ہم خود پریشان رہتے ہیں. یہ عجیب سبق ہوتا ہے، یہ عجیب نشہ ہوتا ہے. اس میں آدمی اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، اپنی زندگی کے حوال بدل دیتا ہے. بس اس کو ایک شوق ہوتا ہے مجھ کو جانا جائے، پہچانا جائے. بول بھی وہی بولتا ہے، چال بھی وہی چلتا ہے جس سے اس کو انداز سے دیکھا جائے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کے نہ چلو، اس لیے کہ تم زمین میں اکڑ کتنا اکڑو گے، دم دم پھٹ پھٹ کرو گے. بعض لوگ جوتے ایسے اختیار کرتے جیسے پھٹ پھٹ کی آواز ہو، گھوڑوں کو اچک کچک کے چلے. مقصد یہ ہے کہ نگاہیں ہم کو دیکھیں، ہماری اوپر نگاہ پڑے، سب سے نگاہیں ہٹ کر کے اول نگاہ ہمارے پر پڑے. قرآن کہتا ہے ارے کیوں تم اکڑ کے چلتے ہو، اپنے آپ کو سوچو، دو مٹھی میں تم کو مل جانا ہے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم اکڑ کے کیا زمین پھاڑ ڈالو گے، تمہارے بس میں ہے کیا؟ تم اکڑ کے سینہ تال کے لمبے لمبے قدم رکھتے ہو، کیا تم لمبائی میں پہاڑ کو پہنچ جاؤ گے؟ تمہارے اندر ہے اتنی بساط، پھر کیوں اللہ کی بڑائی کی تم نقل کرتے ہو؟ اللہ تمام جو بڑائیاں، تمام عجب کبر کے انداز رکھنے والے اپنے انداز یہ اندر یہ اس آیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو یاد رکھا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن اخذ منی قطعتہ. کوئی بھی بڑا انداز اختیار کرنے والے، عجب کا انداز اختیار کرنے والے سن لیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم اپنی حیثیت کو پہچانو، یہ بڑائی میرے لیے زیبا ہے، یہ میری ازار ہے، میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ میرا خاصہ ہے، میرا طرز امتیاز ہے. یہ انداز کہیں تم زندگی میں کسی عمل میں اختیار کرو گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں باوجود الحمد الرحمین ہو گے فمن اخذ منی، یہ میری صفت خاص بڑائی کی جو لینا چاہے گا، اپنے اندر اتارنا چاہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قطعتہ، میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اندازہ لگائیے وہ کچھ بھی سمجھے اپنے عمل کو اب انداز سے پیش کرنے والا، کسی عمل میں عجب کبر کو ظاہر کرنے والا، وہ اپنے منہ میٹھو بنا رہے کہ میرا انداز اچھا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، مجھے بیٹھائیں گے، مجھے عزت دیں گے، شرف دیں گے. آپ اندازہ لگائیے ایسے لوگوں کو معاشرہ پسند نہیں کرتا، ایسے بول کو معاشرہ پسند نہیں کرتا جس بول میں عجب کبر کی آواز ہو، تکبر کی آواز ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھے، کچھ حیثیت سمجھے. ایسی چال کو لوگ پسند نہیں کرتے، ایسی مجلسوں کو گوارا نہیں کہتے جس میں ایسا شخص کبر عجب والا بیٹھے جو اپنے علاوہ کسی کو نہ سمجھتا ہو. ایسی مدد لینے کو، ایسے شخص کی مدد لینے کو کوئی پسند نہیں کرتا، چاہے کوئی بھوکھا مر جائے جو اپنے مدد دینے کے بعد، کام آنے کے بعد اور احسان جتلائے، اپنی حیثیت بتائے، کل کو کسی کو عاجز و ذلیل کرنا چاہے. وہ یہی تو بات پوری ہو رہی ہے. یہ کبر کے انداز جو کوئی لے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی عجب کبر کے اطوار احوال اختیار کرنے والے، اپنے اندر بڑائی رکھنے والے، اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھا کریں، لیکن معاشرہ مخلوق
کوئی گھر خاندان کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی اس کو گلے نہیں لگانا چاہتا، کوئی اس کو حیثیت مقام نہیں دینا چاہتا. تو فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں تم اکڑ کے نہ چلو، اس لیے کتنا بھی اکڑو گے نہ تم اکڑ کے پہاڑ کی لمبائی کو پہنچ جاؤ گے اور نہ پھٹ پھٹ چلنے سے زمین کو پھاڑ ڈالو گے. اللہ ذہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دوسری صفت بیان کی گئی کہ جب وہ کسی ایسے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں جو کسی جاہل ہوں، ناواقف ہوں، تو وہ قالو سلامہ، وہ جھگڑتے نہیں ہیں جن سے ناچاکیہ ہو، ان پن ہو. اس سے جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اللہ والے وہ اکڑتے نہیں ہیں، کبر کا جواب کبر سے نہیں دیتے، بلکہ نرم بات کہیں کی نکل جاتے ہیں. بزرگوں دوستوں، یہ جو مزاجوں کا اختلاف ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ سے اس کے برداشت کرنے کے بعد ہی نیکی ملتی ہے، ورنہ سبھی اگر نیک مزاج ہو جائیں اور اچھے اخلاق والے ہو جائیں تو بھی نیکی کہاں سے حاصل ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف احوال اطوال کے انسان پیدا کیے تاکہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق برت کر اور برداشت کر کے اور سخت سخت اس کی برداشت کر کے اپنے مرتبے کو بڑھا دے. تو فرمایا صاحب جلالین کہتے ہیں لینن، جب مخاطب ہوتے ہیں کسی جاہل سے، جھگڑالو سے، سخت و تند مزاج والے سے، لڑنے جھگڑنے والے سے، تو سمجھداری کے ساتھ ان نرم بات کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یا دوسرا مطلب قالو سلامہ کا کہ وہ کہہ کے نکل جاتے ہیں، ارے بھائی تم دوسرے مزاج میں ہو، تم غصے میں ہو، تم لڑنے کے انداز میں ہو، السلام علیکم ورحمۃ، ہم اس وقت میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ اللہ والوں کی صفات کی بات ہے. آدمی اگر جھگڑے گا تو کتنا جھگڑے گا، وہ جھگڑا کہاں تک جائے گا، لیکن وہ کتنا بھی جھگڑ کے اپنے انداز کی پیش کر دے وہ پست ہوگا، وہ مرفوع الافات والا نہیں ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا لیس الصدیق بالصلح، لیس الصدیق بالصلح انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. وہ پہلوان نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے. آج جیسے ہم چاہتے ہیں ہم سے کوئی ایک بولے گا ہم 10 ماریں گے، ہماری طرف آنکھیں نکال لے گا ہم آنکھیں نکال لیں گے. آدمی اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنے انداز کو، قوت کو اس میں مظاہرہ کرنے کو. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصابرین اجرهم بغیر حساب. ایسے موقع میں جو صبر کرتے ہیں دنیا میں بھی سکون سے رہتے ہیں اور قیامت میں بے حساب اجر پائیں. تو عقل مندی بات، اللہ والوں کی بات یہ ہے جب ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے، اچھی بات نرم بات کہہ کے اپنے آپ کو سمیٹ کر کے نکل جاتے. سخت بات کا سننا اور سخت بات کا کہا جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مرتبوں کے بڑھانے کے لیے آتا ہے. اللہ کے رسول اگر سخت کہنے والا بات کہہ کر کے اور مرتبے نہ بڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات تھی، مقدس ذات تھی، کوئی بھی آپ کو سخت سخت نہ کہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پہ کہا گیا، منہ پہ لوگوں نے کہا آپ انصاف نہیں کرتے، آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں، کیسی کیسی بات. یہ سنت کے طریقے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا یہ زندگی میں یہ باعث رحمت ہے. والد صاحب کے احوال میں آتا ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، بندے نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ایسی سخت بات کہی گئی، ایسی سخت بات کہی گئی آتی ہے. اور بعض موقعوں پہ تو لوگوں کو غصہ آیا، محبین متوسلین ہوتے ہیں، وہ بہت سختی سے منع کیا کہ نہیں مجھ کو کہنے دیجئے بھائی آپ اس میں نہ آئیں، آپ اس میں آڑے نہ آئیں. پھر جب وہ بہت محبت میں نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا آپ کو ایسی بات کہی جائے، میں یہ کر دوں گا جیسے لوگ ہوتے محبت ہم پھاڑ ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے. وہ انداز تھا والد صاحب کا، کیا آپ ہمیں نقصان کرنا چاہتے ہیں، میرا نقصان کرنا چاہتے ہیں، مجھے کچھ ملنے والا ہے تو آپ لوگ نہ کرنا چاہتے ہیں. اب آج آدمی کسی کے ہم نوائی میں ایک جتھا بن جائے، 2 جتھا بن جائے، اس کو جہنم میں ڈھکیلنے والے بن جائے، اس کو فخر سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنائیت سمجھی جاتی ہے. چنانچہ کیسے کیسے انداز جھگڑی کے اختیار کیے جاتے ہیں، کتنی پارٹیاں جوڑی جاتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تم کو نیکی حاصل کرنے کا، مرتبوں کے بلند ہونے کا جو موقع ملا تھا وہ ہم نے خود کھو دیا. اور ہمارے محبین جو لگ لپٹ کے اور اس جتھے کو بڑھاتے ہیں، لڑائیوں کو بڑھاتے ہیں، گویا کہ اس کے نقصان کرنے والے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب تمہاری کوئی تعریف کرے اس کی منہ پہ مٹی جھونک دو، اس لیے کہ تمہیں وہ ڈھال میں گرانا چاہتا ہے، تمہارے وہ گڑھے میں گرانا چاہتا ہے.
اس لیے بزرگوں دوستوں ہر چیز الفت محبت کی نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ آپ بندے کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ احوال اللہ کی طرف سے مجھے ملے ہیں، ناموافق حالات ہی میں بندے کے مراتب بلند ہوتے ہیں، کچھ ذخیرہ ہوتا ہے بندے کو انہی احوال میں ملتا ہے، خالی عبادات سے، خالی تعریف کرنے سے، اچھے اعمال واہ کرنے سے، اس میں تو خطرے کی بات ہوتی ہے۔ بات میرے خیال سے آیات لمبی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس کے جوڑنے والوں کو اور اس میں تمام طرح کے سائی مسائی کرنے والوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس مجلس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس انداز سے سنیں، اتنی طلب سے سنیں کہ شاید ہماری زندگی میں دین کی بات سننے کا شاید آخری موقع ہو، شاید ایسے اللہ والے باہر سے آئے ہیں ان کی بات کی سننے کا ہمیں آخری موقع ہو۔ یقیناً جب توجہ دھیان سے سنیں گے، اپنے اندر احساس کو بیدار کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والوں کو منہ سے مفید باتیں کہلائیں گے، اور مقصد وہی ہے، مقصد صرف وہی ہے۔ مقصد ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر گزارا ادھر گزارا، بس ماشاءاللہ 2 بجے تک جلسہ ہوا بہت اچھا تھا، پھر تبصرے ہوئے کہ وہ اشعار بھی بہت اچھے تھے، فلاں نے ایسا کہا فلاں نے، ہر شخص یہ سمجھے یہ باتیں اللہ کی طرف سے میرے لیے کہلائی گئی ہیں اور میرے لیے حجت بنے گی اگر میں اس پر کچھ دل پہ نہ اتاروں گا، اور شاید میرے لیے زندگی کا آخری پیغام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جمع